صفحہ نمبر 18 اور آیت نمبر 18 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت ثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ بات پڑھی کہ مشرکین مکہ کے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے آپ ہمیں دکھلا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا، لیکن وہ ایمان نہ لائے، بلکہ انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادو ہے اور بڑا طاقتور جادو ہے اور ہم جادو پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جب انہوں نے وعدہ کیا تھا، وعدے کی خلاف ورزی کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس بات سے بہت زیادہ صدمہ ہوا، دکھ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے پیغمبروں کے واقعات کو بیان فرما دیا کہ اے میرے محبوب، یہ صرف آپ کی قوم آپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر رہی، بلکہ پہلے انبیاء جو آتے رہے ان کی قومیں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر پیغمبروں کے واقعات بیان کیے۔ کل ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پڑھا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالی قوم عاد کا اور قوم ثمود کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کذبت، جھٹلایا، عادن، قوم عاد نے۔ کس کو جھٹلایا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، کذبت عاد، قوم عاد نے جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، فکیف، پس کیسا، کانا تھا، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈرانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پہلے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر تم منکر ہوئے تو تم پر میرا عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کیا اور وہ اللہ کے رسول کی رسالت کے منکر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر عذاب بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عذاب کی تفصیل تھوڑی یہاں پر بیان کی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انا، بے شک، ارسلنا، ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا کو، سرسرن، تند و تیز ہوا۔ اب دیکھیں، ان پر پہلے تو 3 سال تک کسی قسم کی کوئی بارش نہیں ہوئی۔ گرمی، پانی کی ان کو ضرورت تھی، پانی ان کے پاس نہیں تھا، فصلیں ان کی نہیں تیار ہو رہی تھی کیونکہ آسمان سے بارش مسلسل 3 سال تک نہیں آئی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ایک بادل بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل کا ٹکڑا ہے، یہ ابھی ابھی ہم پر برسے گا۔ بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے، نعرے بازی کی اور کہنے لگے
کہ دیکھو ابھی ہمارے اوپر یہ بارش آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل ہوا مستعجلتم بھی ریح فیہا عذاب علیم، یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کیا کرتے تھے، اور وہ کیا ہے؟ ریح، ہوا ہے، فیہا جس میں عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا۔ اور کیا آتا ہے؟ اس بادل سے آواز آئی اور ان لوگوں نے اپنی کانوں سے اس آواز کو سنا، رمادن رمادن لا تذر من قوم عاد احدا، کہ ان کو راکھ کر دو، ان کو خاک کر دو، قوم عاد میں سے کسی ایک کو بھی مت چھوڑنا۔ یہ کس سے آواز آ رہی ہے؟ بادل سے آواز آ رہی ہے، اور یہ اپنے کانوں سے اس آواز کو سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ کون سا عذاب؟ اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، ریحن ہوا کو، سرسرن تم دو تیز، فی یومی نحسن منحوس دن میں، مستمرن مسلسل ہوا، لگاتار ہوا، تنزع الناس، تنزع اکھاڑتی تھی لوگوں کو، وہ ہوا پٹک پٹک کر مارتی تھی لوگوں کو، زمین پر پٹک پٹک کر مارتی تھی۔ اور کیسی تھی؟ فرمایا کأنہم، وہ ایسے تھے جیسا کہ وہ اعجاز، اعجاز کہتے ہیں، یہ عاجز ان کی جمع ہے، تنے کو کہتے ہیں، مڈ کو کہتے ہیں، ناخرین کھجور، گویا کہ وہ کھجور کے تنے ہیں، منقعر بکھرے ہوئے، ان کا لوگوں کو پٹک پٹک کر زمین پر مار رہی ہے، اور لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ ایسے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے جو ہیں وہ بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ من اشد منا قوہ، وہ کہتے ہیں کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، اور بدبخت اس بات کو بھول چکے تھے کہ جس ذات نے ہم کو بنایا وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پٹک پٹک کر ان کو زمین پر مارا، گویا کہ وہ ایسے ہیں ہو گئے جیسے کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فکیفا، پس کیسا کانا تھا عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈرانا۔ پیچھے اللہ نے ارشاد فرمایا فی یوم نحس مستمر، منحوس دن میں۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو دنوں میں سے بعض دنوں کو منحوس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنوں میں سے بعض دن منحوس ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا کوئی بھی استدلال ٹھیک نہیں ہے، ان کی کوئی دلیل بھی اس بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فارسلنا علیہم ریحًا سرسرًا فی ایام نحسات، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منحوس دنوں میں، وہاں پر نحسات جمع کا لفظ آیا ہے، اور جمع کا لفظ یہ کتنوں پر بولا جاتا ہے؟ 3 یا 3 سے زائد پہ بولا جاتا ہے۔ اب وہ دن کتنے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں ارشاد فرمایا سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، وہ دن جو منحوس ہیں وہ کتنے تھے؟ 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن۔ اب اگر اس قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھیں تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ دنوں میں سے تو کوئی دن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو 7 ہو، بلکہ سارے منحوس ہو گئے۔ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، دنوں میں سے کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ اگر دنوں میں سے کوئی دن منحوس ہوتا تو پھر حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم بھی نہ بچتی، حالانکہ انہی دنوں میں ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا بال بھی کا نہیں ہوا۔ منحوسیت ہے تو کس میں ہے؟ ان کے کفر میں اور ان کے شرک میں۔ ان کے لیے یہ دن اس لیے منحوس ثابت ہوئے کہ وہ کافر تھے، مشرک لوگ تھے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسے ہوئے، اور یہی دن جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے سعادت ثابت ہوئے، خوش نصیب ثابت ہوئے، خوش قسمت ثابت ہوئے۔ تو فرمایا ذاتی طور پر کوئی بھی دن منحوس نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دن سعد ہے۔ یہ سارے کے سارے دن زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ ہاں البتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جن دنوں کی عظمت کو اور جن راتوں کی عظمت کو بیان فرما دیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حق اور سچ فرمایا ہے۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور ہم جمعے کے دن کو سب سے افضل اور تمام دنوں کا سردار دن مانتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کی بڑی عظمت ہے، ساری راتوں سے بہتر رات یہی ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ بڑی عید ہے، یہ چھوٹی عید ہے، ان کی راتیں جو ہیں بڑی عظمت والی ہیں، یعنی جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عظمت والا کہہ دیا، جس کو پروردگار نے عظمت والا کہہ دیا، ہم ان دنوں کو اور ان راتوں کو عظمت والا مانتے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پس کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کر دیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، نصیحت کے لیے، فہل من مدکر، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کیا ہے کوئی نصیحت کو پکڑنے والا، کیا ہے کوئی ایسا آدمی جو قرآن کو بطور نصیحت کے حاصل کر سکے، پکڑ سکے۔ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سمود کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور یہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کذبت سمود، کذبت جھٹلایا، سمود، قوم سمود نے، بالنذر، ڈرانے والوں کو۔ اور سورۃ الشعراء میں کیا آتا ہے، کذبت سمود المرسلین، جھٹلایا قوم سمود نے رسولوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پر تو مرسلین یہ جمع کا ہے، رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے پاس تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، اور وہ تو اکیلے نبی آئے تھے، تو پھر یہ کیوں ارشاد فرمایا کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا؟ تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نبی یا ایک رسول کو جھٹلانا گویا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے۔ یہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا دین ایک ہی دین ہے، وہ توحید، رسالت اور قیامت کو ثابت کرتے رہے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دلاتے رہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیغمبروں کی مثال یوں بیان کی ہے، فرمایا کہ پیغمبروں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کی کئی عورتوں سے اولاد ہو۔ اب یہ اولاد جو ہے، جو مختلف عورتوں سے ہے، مختلف بیویوں سے ہے، تو کیا ہوئے، وہ تو ان کی مائیں الگ الگ ہوئیں اور باپ ان کا ایک ہی ہوا۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شریعتیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن ان سب شریعتوں کی اصل جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی اصل ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا۔ سارے یہی دعوت دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جھٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والوں کو، اور دوسری جگہ پر ڈرایا قوم سمود نے رسولوں کو۔ تو گویا ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو ہی جھٹلانا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فقالوا، پس انہوں نے کہا، یعنی قوم سمود نے کہا، انہوں نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تھا، انہوں نے کہا ابشرن، کیا ایک بشر، منا، جو ہم میں سے ہے، واحدن، اکیلا، نتبعہ، ہم اس کی پیروی کریں۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک بشر، ایک انسان جو ہم میں سے ہی ہے، اکیلا ہے، ہم اس کی پیروی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس تک تمام کے تمام مشرکوں کا ایک ہی نظریہ رہا ہے، اور وہ نظریہ کیا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کو کیوں رسول بنا دیا۔ ان کا نظریہ یہی ہے کہ بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، جو کہ قوم
سمود ہے وہ بھی یہی بات کرتی رہی کہ فقالوا بشرا منا واحدا نتبعہ، اور قوم ہود نے بھی یہ کیا کہا، انہوں نے بھی یہی کہا ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون، وہ بھی یہی کہتے رہے نہیں ہے یہ مگر بشر تمہارے جیسا، یہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، یہ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، جب یہ ہمارے جیسا ہی بشر ہے، تمہارے جیسا بشر ہے، تمہارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسا ہی کھاتا ہے، ہمارے جیسا ہی پیتا ہے، تو پھر ہم اس کو نبی کیوں مان لیں؟ تو ان کا سب کا مشرکوں کا نظریہ ایک ہی رہا ہے کہ بشر کو رسول نہیں ہونا چاہیے۔ یہی بات انہوں نے یہاں پر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فقالو، پس انہوں نے کہا ابشرن، کیا ایک بشر منا جو ہم میں سے ہے، واحدن اکیلا، نتبعہ ہم اس کی پیروی کر لیں، انا بے شک ہم، اذن اس وقت، لفی ضلال البتہ گمراہی میں ہوں گے، وسعور اور پاگل پن میں ہوں گے۔ کہنے لگے اگر ہم نے اپنے جیسے بشر کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیا تو پھر ہم سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے جیسے انسان کو اللہ کا نبی مان کر اس کی پیروی شروع کر دی تو پھر ہم سے بڑا پاگل پن کسی کے اندر نہیں ہوگا۔ ہم سب سے بڑے پاگل ہوں گے اگر ہم نے کسی انسان کو نبی مان لیا۔ تو اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے، رسولوں کی رسالت کے منکر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب نازل فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی تسلی کے الفاظ ارشاد فرمائے، اے میرے محبوب، آپ سے پہلے جو قومیں آئیں ان قوموں نے بھی اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان قوموں کو تباہ کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا۔ اگر یہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان سے اراض کریں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ جتنا کام ہم نے آپ کے ذمہ لگایا تھا آپ وہ کام بخوبی کر رہے ہیں، تو ان کو منوانا جو ہے وہ آپ کا کام نہیں بلکہ آپ کے رب کا کام ہے۔ اگر یہ نہیں مانیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں اپنے کلام کی تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔